बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। इस शहर की जिसमें हम मुस्तकिल देख रहे हैं बादस बारिश जो नोहा कना हम कर रहे हैं या नोहा कना है, इस पर कई अरसे से मैं बात कर रही हूँ। अच्छा चलें, मुझे हटा के साइड पर रख दें। जो लोग हुकूमत कर रहे हैं वो परेशान हैं, जो हुकूमत कर चुके हैं वो परेशान हैं। नहीं हो रहा तो मसला हल नहीं हो रहा। हर एक दूसरे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लान तान देकर अपने आप को बरियुज़्ज़मा ना समझे। कराची डूबता है, कराची डूब रहा है, कराची डूबता रहेगा। इस मसले का हल आप लोगों ने निकालना है। अब आप ये असेंबली में बैठकर निकालें, सड़कों पर उठकर, खड़े होकर, या जो भी। मेयर कराची की ये बात मेरे लिए शॉकिंग थी और सीरियसली क्योंकि मेरी पिछले 3 रोज तबीयत बेहतर नहीं थी, इसलिए मैं कोई बारिशों पर प्रोग्राम ही नहीं कर सकी। लेकिन जब मैंने बयान पढ़ा मेयर कराची का, उनको टीवी पर सुना, उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 40 मिलीमीटर पानी की निकासी का इंतजाम मौजूद है। मैं चौंक गई कि अगर इस शहर में यानी 200 से ऊपर बारिश हुई है, चले 200 तकरीबन 200 हुई है, आपके शहर में कैपेसिटी नहीं है। सिंध हुकूमत यहाँ तो हक बजानिब है। लेकिन जब मैंने चीफ मिनिस्टर को सुना तो मैं और ज्यादा शॉक्ड हुई। मैं चीफ मिनिस्टर, बल्कि सिंध हुकूमत के बहुत सारे ऐसे वज़रा हैं जिनको मैं बहुत अहमियत इसलिए देती हूँ कि इंतहाई काबिल लोग हैं, ज़हीन लोग हैं। चीफ मिनिस्टर भी उनमें से एक हैं। चीफ मिनिस्टर एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि कराची के तमाम डेवलपमेंट से लेकर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हर तकरीबन 2 साल बाद असेसमेंट होनी चाहिए कि किस इलाके को किस चीज की कितनी जरूरत है। मुझे इस बात की खुशी तो हुई कि मेरे चीफ मिनिस्टर को यह पता है, लेकिन मुझे दुख यह हुआ कि पिछले 18 साल, 17 साल, 15 साल, चलिए 10 साल, चलिए 3 साल, ये लेकिन 2 ही साल में क्या असेसमेंट की है हमारी हुकूमत ने। और ये ऑपोजिशन के जो लीडर्स इन असेंबली में हो, चाहे या डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हो, जो गाड़ियों पर घूम घूम कर लोगों को कह रहे थे, सर आपके हाथों में भी तो इख्तियार था, आपने इस शहर के लिए क्या किया। जमात इस्लामी का आज 9 टाउन्स जमात इस्लामी के जेर असर आते हैं। चलाएं जरा टेम्पलेट जनाब। 25 टाउन्स हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के सियासी जमातों की वाबस्तगी के साथ चलवा रही हूं। 13 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, 9 जमात इस्लामी के पास है और 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। ये जो पूरे जमात इस्लामी के पास है इलाके सुने। नॉर्थ नाज़िमाबाद अभी भी वहां पर कचरा कीचड़ है और वहां के नाज़मीन और बाकी लोगों से मेरा कांटेक्ट जिस तरह हुआ है, कोई काम नहीं किया इन्होंने। नॉर्थ कराची, गुलबर्ग, लियाकताबाद, न्यू कराची जमात इस्लामी के पास है, टके का काम नहीं है इस टाउन के अंदर। जिला शर्की है जी, 5 टाउन है, 3 पीपल्स पार्टी के पास है, 2 जमात इस्लामी के पास है। जमशेद टाउन, गुलशन इकबाल, सचल पीपीपी के पास है। गडाब और करंगी का हाल हमें पता है, ये है जमात इस्लामी के पास। चीख रहे हो ना बैठ के, तो काम भी कर लो भाई ग्राउंड पर। जिला जुनूबी है जी, पीपल्स पार्टी, लियारी, कैप्री, आर्चर्ड इनके पास है। 3 टाउन्स हैं यहाँ पर, तीनों इनके पास हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई पीपल्स पार्टी को यहाँ क्लीन चिट दे रही हूँ, लेकिन ये क्या काम कर रहे हैं ये भी बात कर लेते हैं। टीएमसी जो वेस्ट है, गरबी का इलाका, 3 टाउन्स यहाँ पर पीपल्स पार्टी के पास हैं, 2 जमात इस्लामी के पास हैं। किमाड़ी, मारीपुर और औरंगी ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। मारीपुर का तो सभी को पता है वहां क्या हशर है, औरंगी भी तबाह बर्बाद है और किमाड़ी भी। 2 जो हैं यहाँ पर बल्दिया और मंगोपीर, ये जमात इस्लामी के पास है। बल्दिया में लोग मर रहे हैं गटर के ढक्कनों के अंदर गुर गिर के, लेकिन टाउन वाले फोन ही नहीं उठाते ना। फिर आप वेस्ट किमाड़ी से आ जाएं तो इसको अलग किया था, ये दोनों 2 टाउन्स हैं, ये दोनों पीपीपी के पास है। जिला कोरंगी, ये 3 टाउन्स हैं जिला कोरंगी के। मैंने आज कोरंगी के कुछ लोगों से बात की तो मुझे जैसे कहते हैं ना होश ठिकाने आए। वो कह रहे जमात इस्लामी जीती हुई है और इनके पास ये तीनों टीएमसीज हैं, उसके बावजूद काम नहीं करते और बात इतनी करते हैं मीडिया पर आकर और पता नहीं क्या क्या। खैर 2 टीएमसीज जो है जिला मलीर की हैं और ये दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। मलीर भी डूबा हुआ है। और इसके अलावा जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, इनके पास जिला बस्ती का एक बड़ा हिस्सा है। अब ये जो इत्तलात मैंने आपके साथ शेयर की, हो सकता है इसमें कमी बेशी हो, कोई डाटा मैंने तो बहुत वेरीफाई करके लिया, कोशिश की, लेकिन कमी बेशी हो सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद एक दूसरे पर मलबा मत डालें, मुझे मसले का हल बताएं। हम और कितनी दफा डूबेंगे। अभी मेयर कराची फरमा के गए थे कि पीर से फिर स्पेल शुरू हो रहा है, तो फिर तैयारी पकड़े। बहरहाल इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनसे आज हम बात करेंगे और बिल्कुल सियासत नहीं, जेन्युइन बात करनी है, मसला करना है। हमने ये किया, तुमने बोरियां डाली, तुमने कंकड़ डाले, तुमने पैसा खा गए, शहर को कुछ नहीं दे रहे आप लोग। मेरे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत मोहतरमा जनाब सादिया जावेद साहिबा। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
علی خورشیدی اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں. علی آپ کا بھی بہت شکریہ. علی پہلے ذرا میں سرکار سے بات کروں پھر آپ کی طرف آتی ہوں. سعدیہ مجھے پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کراچی میں غیر معمولی بارشیں ہوئی ہیں, ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. جب چیف منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ہر شہر کو اور کراچی جیسے شہر کو ہر 2 سال میں اسس ہونا چاہیے تو کیوں نہیں کیا گیا؟ پچھلے 15 برسوں میں نہیں کیا گیا, پچھلے 2 برس میں نہیں کیا گیا, کیوں نہیں ہوتی یہ اسسمنٹ سعدیہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر ہے کہ ثنا آپ نے یہ بات تو مانی کہ غیر متوقع یا انپریسیڈنٹڈ رین فال تھا. بالکل ایک ڈیزاسٹر تھا. اتنی کیپیسٹی اس شہر کی نہیں ہے, یہ ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, نہیں ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی شہر کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوگی کہ اگر وہاں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں اتنی برسات ہو جائے تو وہ کوئی بھی شہر اربن فلڈنگ میں چلا جائے گا. اس میں مطلب پہلی دفعہ کسی ٹی وی اینکر نے یہ بات ایڈمٹ کی, نہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے شہر ڈبو دیا. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو سی ایم صاحب نے بات کی وہ بالکل اسیسمنٹ ہوتا ہے. کیا پلان کر رہے ہیں آپ لوگ, کیا انتظار کر رہے ہیں مزید؟ نہیں, ہم مزید انتظار نہیں کر رہے. کراچی کے انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے. ورلڈ بینک جو کراچی کا واٹر اینڈ سیوریج کا پروگرام ہے وہ ورلڈ بینک کے تعاون سے اس کی جہاں جہاں اپ گریڈیشن ہو سکتی ہے وہاں ہوگی. دیکھیں کراچی پرانا شہر ہے. آج میئر کراچی نے اس بات کو کہا ہے کہ جو ٹاور کے سامنے سے نالا آ رہا ہے جو کراچی اسٹاک ایکسچینج وہ بلڈنگ تو اب نہیں گرائی جا سکتی نا کہ ان نالوں کو وائٹننگ کیا جائے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو یہ بہت لوگ اس بات کو وہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں جب شہر اگر مین نالے بند تھے, میں یہ بار بار بات کر رہی ہوں, ایم کیو ایم نے بھی بہت تنقید کی, وہ جو ہمارے گورنر صاحب ہیں انہوں نے بھی بہت تنقید کی. اگر نالے بند تھے, ہم نے نالے نہیں صاف کیے تھے تو آپ تو نہیں, لیکن میں بالکل شہر میں نکلی تھی, برسات رکی ہے, 5-6 گھنٹے کے بعد کراچی سے پانی انہی نالوں کے تھرو جو ان کی کیپیسٹی تھی اس کے مطابق انہوں نے ڈرین آؤٹ ہوا ہے. یہ کہنا کہ جی نالے کام ہی نہیں کر رہے تھے, نالوں میں کچرا بھرا تھا. اب آپ نے خود اپنے اس میں کہا 9 ٹاؤنز جماعت اسلامی کے انڈر ہے. مجھے پتا ہے, اگر آپ کے یو سی اور چیئرمینز جو بیٹھے ہیں ٹاؤنز میں وہ اپنے علاقے کے نالے نہیں صاف کرا رہے تو آپ اس کا بلیم پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ بات اس حد تک درست بالکل ہے. دیکھیے جب آپ یہ بات کہہ رہی ہیں نا, میں اس بات کو 100% آپ کی تائید کر رہی ہوں. یہ 9 ٹاؤنز جو جماعت اسلامی کے پاس ہے نا, اس کی جواب دہی میئر کراچی لے نا ان سے, ان کے سر پر کھڑے ہو, ان سے پوچھیں کہ بھائی تمہیں جب 1-1 ارب روپے کے فنڈز دے رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں وہ فنڈز؟ وہ یہ اس بات کو کہہ کے بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ جی ہم تنخواہیں دے دیتے. 1 ارب کی تنخواہیں نہیں دی جا سکتی. تماشا نا, مسئلہ یہ نا سعدیہ جی, آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے علی صاحب کی طرف جاؤں گی. علی خورشیدی صاحب, معاملہ یہ ہے کہ یہ تماشا اب مزید دیکھنے کا دل بھی نہیں ہے اور کسی کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. شہر کے اندر انفراسٹرکچر کی کیپیسٹی نہیں ہے, ہمارے اندر یہ لان تان سننے کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم نے نہیں کیا اور تم نے کیا تھا اور میں نہیں. انجینئرز آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ, اتنے ذہین لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, اڑا کے رکھ دیتے ہیں ایک ترمیم کے اندر لوگوں کو. آپ ایک شہر کا مسئلہ اور مقدمہ حل کرنے میں ناکام ہے. علی خورشیدی, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. اچھا, میری بہن سعدیہ جاوید نے کیا بات کی وہ اوبویسلی میرے پاس نہیں آ سکی. اچھا اوکے, میں بھی کنیکٹیویٹی کرواتی ہوں, نہیں کر سکوں گا اس انداز سے. اچھا, دوسری گزارش, دیکھیں میں پچھلے 2 دنوں سے جو بات کہہ رہا ہوں میں اسی کو ریپیٹ کروں گا, اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ جو موجودہ ہمارے پاس نظام موجود ہے بلدیاتی, میری آواز ڈبل ہو رہی ہے. میں اچھا اوکے, یہ ایکو ہو رہی ہے آڈیو سر کی پلیز. اوکے, میں علی بریک لے لوں آپ کی اجازت سے, پھر واپس آ کر اس پہ کر لیتے ہیں. آئی تھنک ایکو کا ایشو آ رہا ہے. بہرحال کراچی کے حالات اور ان کے اگلے معاملات کیا ہوں گے, شہر کو بہتر کریں گے, انہی سے مسئلے کا حل لیں گے آج کے پروگرام میں اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر دفعہ کی بارشوں میں کراچی کیوں ڈوبتا ہے، اور اگر یہ سلسلہ مزید جاری رہنے والا ہے تو کیا اس کا سدباب کرنے کا سوچا بھی گیا ہے یا نہیں۔ علی خورشیدی، سعدیہ جاوید مہمان ہیں۔ علی صاحب، آپ اپنی گفتگو ذرا کمپلیٹ بھی کیجئے گا، اور میرا ایک ضمنی اس میں سوال بھی لے لیجئے گا کہ آپ کے کیا علم میں تھا کہ کراچی میں جو سسٹم ہے ڈرینیج کا وہ 40 ملی میٹر کی کیپیسٹی رکھتا ہے، ناٹ مور دین دیٹ؟ یہ میرے لیے بھی ایک نیوز تھی۔ میں پہلے اپنے پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں جو میں اس سے پہلے پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں، گزشتہ 2 دنوں سے انفیکٹ تیسرا دن ہے، میں تواتر کے ساتھ جہاں پہ بھی موقع مل رہا ہے وہاں پہ یہ بات ضرور کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں بالعموم اور خاص طور پہ اس شہر کراچی میں بالخصوص جو نظام ہم پہ آج لاگو ہے، نافذ العمل ہے، 30 گورنمنٹ کا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے، وہ امپاورڈ نہیں ہے۔ جب تک فائنینشلی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہوگا، یہ مسئلے ہوتے رہیں گے۔ اس سال بھی ہوئے ہیں، پچھلے سالوں میں بھی ہوئے تھے، اور اگلے سالوں میں بھی ہوں گے۔ ابھی 3-4 دن کے بعد جو نیا اس پہ لانا ہے اس پہ بھی ہمیں یہی چیز فیس کرنی پڑے گی۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ آپ کے پاس دیکھیں 2 ایگزامپلز موجود ہیں، بلکہ انفیکٹ 3 ہیں۔ ایک کمشنریٹ نظام تھا جو ضیاء کے دور کا تھا، ایک مشرف کے دور کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا، اور پھر تیسرا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے۔ پیپلز پارٹی ریلکٹنٹ ہوتی ہے مشرف کے بلدیاتی نظام پہ، فیئر انف ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ جو موجودہ بلدیاتی نظام ہے اس پہ ہم جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں فائنینشیل امپاورمنٹ نہیں دی ہوئی لوکل کاؤنسلز کو۔ تو بھائی ان مسئلوں کا حل، خود میئر کراچی یہ بات آن ایئر کافی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں، جو موجودہ نظام ہے وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جی آئیڈیل نہیں ہے۔ تو جب آئیڈیل نہیں ہے تو اس کو آئیڈیل بنانے میں جس نے کردار ادا کرنا ہے وہ ہے صوبائی حکومت، جن کے پاس 2/3 میجورٹی ہے۔ جناب، میں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس اگلے اسمبلی کے اجلاس میں، لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ جو ہے، قانون جو ہے، وہ اگلی اسمبلی میں لانے کو تیار ہوں، بٹ میرے پاس میجورٹی نہیں ہے۔ آئی نیڈ ٹو سٹ ود گورنمنٹ، اینڈ پھر ان کو گورنمنٹ کو مجھے کنونس کرنا ہوگا۔ جب تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا، بیٹھ کے ایک ساتھ نہیں بیٹھے گی گورنمنٹ، اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لے گی، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پھر لڑتے رہیے کہ کس کے پاس کتنے ٹاؤنز ہیں۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے کہ جو 2022 کا بوائیکاٹ تھا وہ انہی وجوہات کی بنا پہ تھا کہ آپ کے پاس ایک ملٹی لیئرڈ سسٹم ہے۔ میں میئر صاحب کی بات سن رہا تھا، وہ شکوہ کر رہے تھے کہ جی ملٹیپل سیوک ایجنسیز اس شہر میں آپریٹ کرتی ہیں۔ میرا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی ملٹی آل انڈر ون امبریلا والا کانسیپٹ نہیں ہے اس کے شہر کراچی میں۔ مگر میں جب لوکل گورنمنٹ ایکٹ دیکھتا ہوں جو خود صوبائی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا ہے، اس میں خود ایک نظام دیا ہوا ہے کہ کے ایم سی کی اپنی جوڈیزکشن ہے اور ٹی ایم سی کی اپنی جوڈیزکشن ہے۔ ٹی ایم سی آنسریبل نہیں ہے کے ایم سی کو، یہ خود پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا قانون ہے۔ جناب، یہ کس بات کا شکوہ کر رہے ہیں؟ میرا پوائنٹ پھر دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، وداؤٹ گوئنگ انٹو دا پولیٹیکل بلیم گیم، میں بنیادی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف سندھ کو، یعنی کہ پیپلز پارٹی کو، دے نیڈ ٹو سٹ وتھ آل دا اسٹیک ہولڈرز۔ پروونشل اسمبلی موجود ہے، قانون میں تبدیلی کیجئے جناب، یہ قانون ڈیلیور نہیں کر رہا ہے لوگوں کو۔ بالکل ٹھیک بات ہے علی، ویلیڈیشن ہو رہی ہے، کی پوائنٹ ہے علی۔ سعدیہ دیکھیں، اگر کہ میئر ہمارے ہیں، ہمیں پتا ہے مرتضیٰ، ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک ینگ انتھوزیسٹک آدمی ہے، لیکن ایک ٹاؤن کا بندہ جب ان کو آنسریبل ہی نہیں ہے ان اپنی چیزوں پر، تو ایسی میئرشپ کا وہ کیا ڈیلیور کریں گے؟ جسٹ ٹیل می اباؤٹ دیٹ۔ اور علی کی یہ بات کہ ایک مضبوط بلدیاتی نظام ایک میئر کو مضبوط کرے گا، نہ کہ ایک سیاسی جماعت یا چند لوگوں کو مضبوط کرے گا، اس شہر کے سسٹم کو اسٹرینتھنائز کرے گا۔ سعدیہ، اس میں قباحت کیا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر دیکھیں، جب نظام بنایا جاتا ہے اور جب وہ رائج کیا جاتا ہے، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اسمبلی میں امینڈمنٹس آتی ہیں۔ ٹھیک بات ہے۔ علی خورشیدی صاحب اگر یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو پچھلی اسمبلی نے بل لوکل گورنمنٹ ایکٹ دیا، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے، دیکھیں جب کوئی چیز رائج کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے نا کہ اس کی کیا کمی بیشی ہے۔ اگر یہ سمجھ رہے ہیں، اور ہم بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ میئر کراچی خود کہہ رہا ہے کہ جی وہ ٹاؤنز کو نہیں کہہ سکتا، وہ لوکل گورنمنٹ کا منسٹر بات کرے یا چیف منسٹر بات کرے۔ تو اگر علی خورشیدی صاحب یہ بات سمجھتے ہیں تو علی خورشیدی صاحب کو چاہیے کہ وہ پرپوزل بنائیں۔ گورنمنٹ تو دیکھیں ہر کسی کی بات سنے گی، اور وہ ایک بات جو میں ہر دفعہ کہتی ہوں، ہر کسی کو کہتی ہوں، اور خاص طور پہ ایم کیو ایم کو اس بات پہ سپورٹ کرنی چاہیے کہ جو کراچی کا میئر، چاہے وہ آج پیپلز پارٹی کا ہے، کل کسی اور جماعت کا ہوگا، وہ صرف 33% ایریا کی اتھارٹی رکھتا ہے۔
उसके अलावा इस शहर में 6 कंटोनमेंट्स है सना। इस शहर में सिविल एविएशन अथॉरिटी बैठी हुई है, इस शहर में केपीटी बैठी हुई है, इस शहर में पाकिस्तान रेलवे बैठी है। वो इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस शहर के चीजों को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जहां पॉइंट आता है कि इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई अपना हिस्सा डालना है, तो वहां वो कहते हैं कि जी हम फेडरल एजेंसी हैं, हम किसी को जवाब नहीं दे हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट को जवाब दें। जब तक कराची का मसला जब तक हल नहीं होगा, जब तक ये तमाम जो फेडरल इदारे हैं अंडर वन अम्ब्रेला कराची का मेयर जो है वो उसको बाइख्तियार नहीं किया जाएगा, कि उसके अंडर या उसके जवाब दे नहीं होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए हमने तो ये बात नहीं उठाई थी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शाहराह फैसल डूब गई, शाहराह फैसल डूब गई। शाहराह फैसल का आधे से ज्यादा हिस्सा कंटोनमेंट में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सादिया। लेकिन आप मुझे बताएं कि कंटोनमेंट तो नहीं निकला ना, लेकिन हमने तो ये नहीं कहा कि जी असल मसला यही है सादिया, जो जड़ है ना वो जड़ यही है। देखिए मैं यही बताने की, और मैं अली की तरफ भी आती हूँ, लेकिन मेरा भी मुकदमा यही है कि कोई नहीं जानता कि 6 कंटोनमेंट्स हैं और उसमें कौन कौन कहां काम कर रहा है, और केपीटी का चेयरमैन क्या कर रहा है, रेलवे के चेयरमैन की जिम्मेदारी क्या है, किसी को कोई आई एम सॉरी 1 टके का लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि लेना देना आपका है मैडम, आप लोग जाकर वोटर को जाकर कहते हैं कि जी हम हैं आपके मसीहा, आप हमें वोट दें तो हम आपको जानते हैं। मैं आती हूं दोबारा आपकी तरफ सादिया। अली मामला ये है कि पूरे शहर की जिम्मेदारी की बात हो रही है। जब आपसे हम बात करते हैं तो आप भी जाहिर है ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि आप विफाक में एक बहुत ही सेन वॉइस रखते हैं। क्या आप नहीं समझते कि कराची की इस हालात में, देखिए भीख नहीं मांगे, आप ये जो कह रहे हैं ना कि शहर को आफतजदा करार देकर इसको 10 अरब या 5 अरब या 50 अरब रुपए दिलवा दें, 11 अरब दिलवा दें, भीख मत मांगे। इस शहर का मुकदमा असेंबली, कौमी असेंबली में डॉक्टर फारूक सत्तार कराची की सड़कों पर घूमने से बहुत बेहतर था कि वो मुकदमा कौमी असेंबली में लेके जाए। वहां क्यों नहीं करवा सकते आप लोग तरमीम सर? आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये जो आपने मशवरा दिया है बिल्कुल इसी तरह चलेगी, इसी तरह होता रहा है। मेरा पॉइंट कब चलेगी? देखिए मेरा शिकवा, मेरी गुजारिश सुन ले, कब चलेगी मेरे भाई, कब चलेगी? मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले। कौन रिसीविंग एंड पर है, कौन डोमिनेटिंग एंड पर है, इस चीज को भी आपको समझने की जरूरत है। देखिए सब जान रहे ना, अभी मेरी बहन सादिया ने बोला कि जी बिल्कुल ये जो मल्टीपल सिविक एजेंसीज वाला जो पॉइंट है बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, मगर मैं आपको ये मतलब मुझे अच्छा लगता है ये बात, ये अच्छी लगती है ये बात, अगर खुद पीपल्स पार्टी ने जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दिया है उसमें मल्टीपल सिविक एजेंसीज नहीं होती। आपने इस शहर में 28 टाउन बना के 28 सिविक एजेंसीज बना दी हैं जो कि केएमसी को रिपोर्ट नहीं करती हैं। तो आपके मुंह से ये वाली बात शायद मुझे अच्छी नहीं लग रही है, माजरत, मगर पॉइंट इज दिस, मैं फिर दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूं कि देखें इसमें मैं फिर दोबारा मैं ब्लेम गेम की सियासत में नहीं जाऊंगा। भाई वफाक की जिम्मेदारी है, वफाकी इदारे जो इसमें ऑपरेट कर रहे हैं शहर में उनकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। अच्छा हमारी जानिब से क्या हो रहा है, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटी ऑफ कराची, हम मुख्तलिफ फोरम्स पे ये बात कर रहे हैं कि देखें कराची को जिस अंदाज से मैं तो कह रहा हूं जो कराची का राइट है उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अच्छा इसमें एमक्यूएम की बात कितनी सुनी जा रही है कितनी नहीं सुनी जा रही, ये मसला अगर होता सिर्फ एमक्यूएम से रिलेटेड तो मैं बड़े सुकून से बैठ जाता कि ठीक है भाई बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर या बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी एमक्यूएम की शायद इतनी सुनवाई नहीं हो रही है तो खैर हो गई। भाई यहाँ इट्स नॉट जस्ट अबाउट एमक्यूएम, इट्स अबाउट द होल सिटी ऑफ कराची। बिल्कुल सही है। ये पीपल्स, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी मैं बात कर रहा हूं, मैं फेडरल गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूं। अली आप लोगों को बताऊं एक बात बड़ी मजेदार, क्या होता है बड़ी मजेदार बात सुने, मुझे ब्रेक तक आ जा रहे हैं, मैं कंक्लूड करता हूं। अच्छा करो, कर लो आप, कर कीजिए सर, कीजिए। मुझे 30 सेकंड दे दे। मेरी सिर्फ गुजारिश इतनी सी है, मेरी सिर्फ गुजारिश इतनी सी है कि देखें जब सूबाई जो हमारे इश्यूज की बात आती है ना शहर कराची के, वो ऐसे इश्यूज हैं जो 18वीं तरमीम के बाद अब सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो वफाक अपना ना शोल्डर इस तरह झाड़ के निकल जाता है कि भाई अगर पानी पहुंचाना है तो वो सूबाई हुकूमत ने पहुंचाना है, आप सूबाई हुकूमत से बात करें। यहाँ सूबाई हुकूमत बात सुनने को तैयार नहीं है, ये एक अलमिया है,
اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا پوائنٹ لے آئے آپ. 18ویں آئینی ترمیم جو تر رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, اس پر ضرور بات کرتی ہوں میں, لیکن جو آپ لوگوں کی ماشاءاللہ صورتحال ہے, جو کیپیسٹی میں سیاست آپ لوگ کر رہے ہیں, اس کے بعد خاطر جمع رکھیے کہ اگلے الیکشن میں آپ کے ساتھ بہت بہتر ہوگا, دونوں کے ساتھ. میں دونوں کو بریک لے رہی ہوں, بریک سے واپس آ کر ذرا اس کو ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کہ 18ویں آئین کا جو صحرا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سر, یہ باندھ لینے کے بعد ڈیلیور کرنے کی جب بات آتی ہے تو پھر وہ جسے کہتے ہیں دھینگا مشتی شروع ہو جاتی ہے. کیا سارا گیم پیسے کا ہے؟ پیسہ آئے گا تو ظاہر ہے سڑکیں بھی بنیں گی. ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ لیاقت آباد میں پچھلے دنوں کوئی سڑک بنائی پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے لوگوں نے آ کر, لیکن اس کے بعد وہ سڑک جو ہے وہ ڈھہ گئی. سڑکیں بنتی بھی ہیں, سڑکیں دھس بھی جاتی ہیں, لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اس سیاست سے مبرہ جب تک نہیں ہوا جائے گا, میرا خیال ہے کراچی شہر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ لوگ کتنے ولنگ ہیں اس پر؟ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بریک پر تھے. علی خورشیدی اور سعدیہ جاوید آج میرے مہمان ہیں اور کراچی کا ہی مقدمہ ہے جو کہ ہمیشہ ہی ہمارے پاس ہوتا ہے. میں سعدیہ آپ کی طرف آنے سے پہلے ذرا علی سے ایک سوال جاننا چاہ رہی تھی. علی دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں کراچی کے, اور حالیہ بارشوں کے بعد تو اب اس وقت تو ہم صرف ظاہر ہے بارش کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ سے لوگوں کی توقعات یہ ہیں کہ آپ اس شہر کے 14 ایمنیز لے کر وفاق میں موجود ہے. K4 کا ایک معصوم سا منصوبہ ہے جس کے 36 بار فیتے کٹ چکے ہیں. 40 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے جس میں جسے کہتے ہیں نا اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف 3 ارب روپے آپ کو ملے ہیں. یہ خالد مقبول صدیقی صاحب یا کامران ٹسوری جیسے ایک بہت ہی لیکن بہت ہی قریب ترین دوستوں میں رہنے والے پاور کوریڈورز کے, وہ کراچی کے مد میں کچھ بہتر کام نہیں کروا سکتے, کچھ پیسہ نہیں لا سکتے شہر کو بہتر کرنے کے لیے. وہ گاڑیوں کو دھکا لگانا ان کو پسند ہے کہ وہ ویڈیو چل جائے گی, لیکن کراچی کی سڑکیں صحیح ہو جائیں, پانی نہ ہو, مسئلے مسائل حل ہو جائیں, K4 بن جائے, یہ کرنا شاید پرائیورٹی نہیں ہے. علی دیکھیں K4 کو لے کر میں بہت کیٹیگوریکلی اور آپ کے پروگرام میں آن ایئر یہ بیٹھ کے میں بالکل ببانگ دول جو بات ہے, جو رائٹ بات ہے, میں وہ کروں گا کہ K4 پروجیکٹ کو لے کر جو سیریسنس وفاقی حکومت نے دکھائی ہے, وزیر اعظم پاکستان ہو یا دیگر جو PND کے ہمارے احسن اقبال صاحب ہیں, وہ انتہائی شرمناک ہے. کراچی پانی کے لیے ترس رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا پھر K4 کے 2 سیگمنٹس ہیں. ایک کام تو وفاق کے پاکستان وفاقی حکومت نے کرنا ہے, اور دوسرا سیگمنٹ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ نے کرنا ہے, وہ ہے آگمنٹیشن کا. K4 میں تو تھوڑی بہت ہل جل آپ کے سامنے نظر آ جاتی ہے کہ اتنے ارب رکھنے تھے اور اتنے رکھے گئے, کم رکھے گئے. obviously 3.2 ارب از نتھنگ. اس کا مطلب ہے K4 اس سال بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. I do agree with you کہ وفاقی حکومت کی ڈھٹائی کہوں گا, کیونکہ یہ ہمارا بنیادی پوائنٹ تھا, وہ نہیں کر رہی ہے. دوسرا جو آگمنٹیشن کا کام ہے پروونشل گورنمنٹ کا, پروونشل گورنمنٹ نے ایک ڈھیلا خرچ نہیں کیا ابھی تک. یہ دوسرا افسوسناک پہلو ہے اس کا. تو ان دونوں کی جو میں کہوں گا K4 پروجیکٹ کے لیے ڈٹائی وہ سب کے سامنے. ہم بحیثیت اتحادی وفاقی حکومت اس پہ بارہا بات کر چکے ہیں, اور کمٹمنٹس موجود ہیں وزراء کی پبلکلی کہ ہمیں اگر 100% بھی اس پہ ہمیں ریلیز دینی پڑی تو ہم دینے کو تیار ہیں, ٹھیک ہے. یہ احسن اقبال صاحب اور دیگر جو وفاقی وزراء ہیں, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, انہوں نے پبلکلی یہ بات کہی تھی کہ جی بالکل K4 تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کراچی کی عوام کے لیے. مگر ایز آف ٹوڈے کیا مسئلہ ہے, میں سعدیہ کی طرف سوال لے کے جاتی ہوں. اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, کراچی کے لیے بہت سب کچھ ضروری ہے. کراچی کے لیے بھیک دینا بہت آسان ہے. کراچی والوں کو بریانی کی ایک پلیٹ پہ بلا لو, وہ ووٹ بھی ڈال دیں گے. آپ دیکھیں فلاحی اداروں کو دسترخوان لگائے ہوئے, انہوں نے بارشوں میں بھی لوگوں کو بریانی اور دال چاول بانٹ کر اپنا کوئی احسان جتا رہے ہیں. شہر کو بہتر کرنے کے لیے ایک ڈھیلا پیسہ آپ کی حکومتوں میں نہیں لگا, آپ لوگوں نے نہیں لگایا. اور پاکستان پیپلز پارٹی تو ہے ہی ماشاءاللہ کرپشن والے نا, آپ تو ان کو کہتے ہی ہو کہ وہ کرپٹ ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں اگر کرپٹ ہے, لیکن کام دونوں میں سے کسی نے نہیں کیا. سعدیہ میرا سوال ذرا مختلف ہے. 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جب ہم مضبوط بلدیاتی نظام کی بات کرتے ہیں, علی خورشیدی کہہ رہے ہیں کہ مضبوط بلدیاتی نظام لے آؤ, وہ ہم لانے میں ناکام ہے. لیکن 18ویں آئینی ترمیم کے پاس, آپ کے پاس تو یہ کیپیسٹی ہے میڈم کہ بلدیاتی نظام کو آپ تو بہتر کریں. ایک طرف سندھ کے بلدیاتی منسٹر کام کر رہے ہیں, ایک طرف کراچی میں میئر کام کر رہے ہیں, ایک طرف کمشنر کام کر رہے ہیں, لیکن کام پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا, 0/0.
دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں کہا جب علی خورشیدی صاحب نے یہ کہا کہ اس جو ٹاؤنز ہیں وہ میئر کے انڈر ہونے چاہیے، میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں۔ امینڈمنٹ آنی چاہیے۔ دیکھیں جب کوئی نظام بنایا جاتا ہے اس میں امینڈمنٹ لائی جا سکتی ہے، کوئی قرآنی صحیفہ تو اتارا نہیں گیا کہ اگر میں کہوں کہ اس میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ، تو امینڈمنٹ آ سکتی ہے۔ یہ امینڈمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھے، مطلب منسٹرز کے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے، علی خورشیدی صاحب کے لیے، ایم کیو ایم کے لیے منسٹرز کے یا چیف منسٹر صاحب کا دروازہ تو بند نہیں ہے، یہ ان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ان ریٹن کوئی چیز لائے نا، منہ زبانی تو دیکھیں میں بھی بہت سارے الزام لگا سکتی ہوں اور یہ بھی مجھ پہ لگا سکتے ہیں۔ علی تو دے دو نا، آپ لوگ کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ علی یہ بات امپورٹنٹ ہے سعدیہ کی، کیا ان ریٹن آپ لوگ بیٹھ کر آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کام نیکسٹ اسمبلی اجلاس میں ہو جائے گا۔ ویل ڈن، تھینک یو سو مچ۔ جس پہ پیپلز دیٹس اے گریٹ، اللہ کرے کہ میں دیکھیں نیت، شاباش، گڈ علی، دیٹس وائی وی لائک دا ینگ پیپل، they always take the decision right away۔ اچھا دوسری بات یہ کہ جو K4 کے منصوبے کی بات کی، یہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی K4 کا منصوبہ فاروق ستار صاحب نے پچھلے گورنمنٹ کے ادوار میں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے کرایا تھا۔ اب انہوں نے الزام لگایا، میں آپ کو بجٹ بک کی وہ تصویر کھینچ کے بھیجوں گی کہ K4 کی اورینٹیشن والا جو اکومنڈیشن والا کام ہے وہ اکتوبر سے شروع ہو جائے گا، اس کے پیسے بجٹ بک میں موجود ہیں۔ کراچی کے لیے جو ہمارا کام ہے K4 میں جو سندھ حکومت کا۔ دوسری بات یہ کہ علی کو کریڈٹ چاہیے کہ دیکھیں جو ہاف ڈیم سے نئی کنال، جس سے کراچی کے پہلے کراچی کو 50 MGD پانی مل رہا تھا، اب اس وقت 100 MGD پانی مل رہا ہے، اور جو پرانی کنال تھی اس کو بھی ریہیبلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی جائے کہ ہمارا ہاف ڈیم سے 100 MGD کا کوٹا ہے وہ 200 MGD کرے، وہ ان کو آواز اٹھانی چاہیے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سعدیہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ ظاہر ہے آپ ترجمان ہیں سندھ حکومت کی، اور بہرحال میں واپس آتی ہوں علی، ڈونٹ وری، میں آپ کے پاس ہی آؤں گی۔ میں ذرا سعدیہ کو ایک سوال پوچھ لوں۔ سعدیہ صاحبہ صرف یہ فرما دیجیے گا کہ کیا آئندہ آنے والی بارشوں میں ہم یہ انتظار اور خاطر جمع رکھیں کہ ہم نے تو ڈوبنا ہے کہ الیکٹرک نے سننی نہیں ہے، 30 گھنٹے لائٹ آئے گی نہیں، واٹر بورڈ آپ کی سنے گا نہیں کیونکہ پانی نکلے گا نہیں، تو مطلب یہ کہانی ایسے ہی چلے گی گزشتہ کئی اور سال؟ نہیں جی، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی بھی 4-5 گھنٹے میں پانی ڈرین آؤٹ ہوا، بارش ختم ہونے کے بعد اس دفعہ بھی مطلب کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے وہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ورکرز، اور انہوں نے 4-5 گھنٹے میں اس شہر کا پانی ڈرین آؤٹ کیا ہے۔ دیکھیں انپریسیڈنٹڈ بارش جو ہوئی ہے اس کو، ہاں جو کلاؤڈ بس یا کلائمیٹ چینج ہے اس پہ تو دیکھیں میں نہیں کہہ سکتی، وہ تو خدا کی طرف سے، وہ تو کوئی گورنمنٹ نہیں کنٹرول کر سکتی، لیکن جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ہم نے کنٹرول کیا ہے، آگے بھی کنٹرول کریں گے۔ سعدیہ قدرت کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن غفلت تو کنٹرول کر لو نا، وہ ان کو تو پکڑو جا کر جو خرابیاں کر رہے ہیں۔ جو غفلت ہوئی ہے، میں نے پہلے دن سے یہ بات کہی ہے کہ جن اداروں کی طرف سے غفلت ہوئی ہے بالکل ٹھیک ہے، ان کو سزا دی جائے۔ علی خورشیدی صاحب کا اوپینین آنے دیں۔ علی صاحب گیٹ ریڈی فار another ایپیسوڈ آف کراچی رین، اور اس کے بعد پھر یہ ساری سیاست، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ لیجسلیشن کروا کر علی خورشیدی سر اٹھا کے بولیں گے یہ دیا ہے میں نے تمہیں بلدیاتی نظام، اور سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹیبل پہ رکھ کر آپ بتائیں گے کہ یہ امینڈمنٹ کرو بھائی ہمارے لیے؟ میں نے جیسے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی یہ بات، یہ بالکل اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جو کام لیجسلیٹرز کا کرنے کا ہے، ایم کیو ایم بینگ سیکنڈ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ان سندھ اسمبلی، ایم کیو ایم یہ کام کرے گی، اور میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر اس صوبے کا میں آپ کے سامنے بالکل آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جو سعدیہ نے بات کی نا ہب ڈیم والی، مجھے میں لٹرلی بتاؤں سعدیہ، میں ڈسٹرکٹ ویسٹ اور میں جہاں بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوں میرا گھر ہے، 35 دن ہو گئے پانی نہیں آیا پہلی بات۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہا ہوں، جس دن سے افتتاح ہوا ہے، لٹرلی بتا رہا ہوں، آپ ریکارڈ چیک کرا لیں، میں نے واٹر کارپوریشن سے کنفرم کی ہے یہ بات، جس دن سے افتتاح ہوا ہے اس دن سے لے کر آج کی تاریخ تک 100 MGD ڈرا نہیں کر سکا ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اس کینال سے، جس کا افتتاح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا تھا۔ یہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ اپنے چیئرمین کو بھی اس طرح مطلب
मैं कागज पे मैं ये प्रूफ करके बता सकता हूँ कि ये काम नहीं हुआ है। सर आपने मेरा शेर ही नहीं सुना था। डिस्ट्रिक्ट अगर आप वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट की इब्तिदाइया सुन लेते तो आपको ये कहने में कोई आर ना होती बोलो लास्ट मिनट है। सना 10 सेकंड्स। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, इट्स बीन मोर देन 30 डेज पानी नहीं है इन तीनों अजला में कराची के। अच्छा, फिर अभी बारिशों का सीजन है तो कैनाल बंद हुई है, इसका मतलब है आपको टैंकर से भी पानी नहीं मिलेगा। तो लगभग 35 से 40 दिन हो जाएंगे, अभी फिर पानी का स्पेल आना है, कैनाल नहीं चलनी है। ये 35-40 दिन हो चुके हैं कराची के 7 में से 3 अजला में पानी नहीं है मौजूद। कहा था कि अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है इस हालात की गुत्थी को और गैर मुमकिन है कि ये सुलझे। वेल बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों शख्सियात ने वक्त निकाला। कराची की आवाज़, कराची का ये मुकदमा, कराची के हालात, बारिशों के बाद की तबाही, सड़कों पर लोगों को बिठाकर खाना खिलाने से लेकर शहर को फ़कीर बनाने तक की ये दास्तान शायद चलती ही रहे, मेरे मुंह में खाक। लेकिन जब तक ये चलती रहेगी मेरी आवाज़ इसी तरह उठती रहेगी। आज के प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।